الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہی رب ہے جو تپتی دھوپ کو ریت کی چاندنی کے کھیت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ وہی رب ہے جس نے پہاڑوں کو گاڑا۔ وہی رب ہے جس نے آسمان کو بلند کیا۔ میں اور آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یکتا ہے، تنہا ہے، ہر قسم کی عبادات اسی کی ذات کے لیے زیبا ہے۔ ہر چیز کی نظر و نیاز اسی کی ذات کے لیے لائق ہے جس کا نام اللہ رب العالمین ہے۔ میں اور آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جس پر اللہ رب العالمین نے شریعت کو ختم کر دیا، جس پر اللہ رب العالمین نے نبوت کو ختم کر دیا، جس پر اللہ رب العالمین نے امت کو ختم کر دیا، جس پر اللہ رب العالمین نے قیامت کو ختم کر دیا۔ اب قیامت تک نہ کوئی دلیل، نہ کوئی برہان، نہ کوئی کسوٹی، نہ کوئی حجت۔ آپ کی صفات تمام انسانیت کے لیے، آپ یتیموں کے داتا، بے سہاروں کے ہمنوا اور امت کے لیے محسن انسانیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی تمام انسانیت کے لیے فلاح و بہبودی کا راستہ ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی سے انحراف کیا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے بغاوت کی، وہ اس دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو لے کر چلا وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سجدوں میں رہوں تیری عبادت میں رہوں، سجدوں میں رہوں تیری عبادت میں رہوں، آخری سانس تک تیری اطاعت میں رہوں، آمین۔ معزز سامعین، جیسا کہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس، تو اس کی چند چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی کہ ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس انسان کس طریقے سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو پہلی چیز میں نے یہ بتائی تھی، پہلی علامت پہلی کڑی میں میں نے بتائی تھی کہ کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا، یعنی جو مومن اللہ تعالی سے سچی محبت کرتا ہے وہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے اور اپنی زبان کو اس کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ تر رکھتا ہے۔ دوسری علامات جو میں نے بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو۔ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا۔ چنانچہ اس امت کے افضل ترین لوگ یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری اتباع کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر کا فوری عمل جامہ پہناتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا درجے کی محبت تھی۔ تیسری علامات یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کر دل کا دہل جانا اور اس کی آیت کو سن کر ایمان میں اضافہ ہونا۔ جی ہاں، جو مومن اللہ تعالیٰ سے سچی محبت رکھتا ہو تو وہ اس کا اسم گرامی یعنی اللہ سنتا ہے تو اس کا دل اس کے خوف کی وجہ سے دہل جاتا ہے
اور جب اس کی آیت مبارکہ کی تلاوت سنتا ہے تو اس کے دل میں ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز، رات کو اٹھ کر بارگاہ الہی میں حاضری دینا، یعنی جس مومن کو اللہ تعالی سے سچی محبت ہو وہ اس سے اظہار محبت کے لیے رات کو اس وقت اس کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے جب تمام لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے عباد الرحمن کی صفت میں ان کی صفت یوں ذکر فرمائی، یعنی اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 63 اور 64 میں یوں ارشاد فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور مہربان اللہ کے حقیقی بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے میں اور قیام میں راتیں بسر کرتے ہیں، اور جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا کیونکہ اس کا عذاب بہت زیادہ چمٹ جانے والا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ کے نیک بندوں کے اخلاق حمیدہ کا بیان ہے۔ فرمایا جو زمین پر عاجزی اور مسکینی سے وقار کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی چالوں میں نہ اکڑ ہوتی ہے اور نہ تکلف ہوتا ہے اور نہ غرور ٹپکتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں یوں ارشاد فرمایا، زمین پر اکڑ کر نہ چل، نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے اور نہ اتنا لمبا ہو سکتا ہے کہ پہاڑوں تک پہنچ جائے۔ اللہ والے تو بلا غرور و اکڑ کے اور اتراہٹ و تسنا کے زمین پر اطمینان سے چلتے ہیں۔ اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ بیماروں کی طرح گرتے پڑتے اور آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے چلنے میں تسنا سے کام لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آدم اولاد کے سردار ہیں جب چلتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، گویا زمین آپ کے لیے سمٹی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا آہستہ آہستہ چل رہا ہے، پوچھا کیا بات ہے، کیا بیمار ہے؟ بولا کہ نہیں۔ آپ نے درہ اٹھایا اور حکم دیا کہ طاقت کے ساتھ چلو۔ پھر فرمایا کہ جب ان سے جاہل باتیں کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی باتیں کرتے ہیں، یعنی اگر جاہل ان سے جہالت کی شرمناک و بری باتیں کرتے ہیں تو یہ ان کی طرح جہالت کی باتیں نہیں کرتے بلکہ عفو و درگزر کرتے ہیں اور اچھی باتیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم میں اور جاہل میں کیا فرق ہے وہ بتایا، اور بتایا بردباری عالم کی بڑھ جاتی ہے۔ دوسری جگہ یوں فرمایا، اور جب کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، ہم تم کو سلامتی کی ہی دعا دیتے ہیں اور جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کسی کو گالی دی، اور جسے گالی دی گئی تھی وہ کہہ رہا تھا کہ تجھ پر سلامتی ہو۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں میں فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا۔ یہ شخص جو گالی تجھ کو دیتا تھا فرشتہ تھا، کہتا تھا یہ اس کا حقدار نہیں ہے بلکہ تو اس کا اہل ہے، اور جب تو یہ کہتا تھا کہ تجھ پر سلامتی ہو تو فرشتہ کہتا تھا اس پر نہیں بلکہ تجھ پر سلامتی ہو، تو ہی سلامتی کا اصل حقدار ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کے بندے جاہلوں کو برا نہیں کہتے بلکہ اپنی زبان سے ان کے جواب میں اچھی باتیں نکالتے ہیں۔ اگر دوسرا ان پر ظلم کرتا ہے تو یہ بردباری سے کام لیتے ہیں اور زندگی کے ایام اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ اس طرح گزارتے ہیں کہ ان کی ترش و تلخ باتیں سن کر درگزر کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا اللہ کے بندوں کی راتیں اللہ کی اطاعت و عبادت میں گزرتی ہیں۔ دوسری جگہ سورہ زاریات میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، یہ رات میں بہت ہی کم سوتے ہیں اور رات کے پچھلے حصوں میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا، ان کی کروٹیں خوابگاہوں سے دور ہو جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کو خوف اور رضا سے پکارتے ہیں اور ہمارے
ہماری دی ہوئی روزیوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ زمر میں ارشاد فرمایا، بھلا جو شخص رات کی ساعتوں میں سجدہ و قیام کی حالت میں عبادت کر رہا ہو اور آخرت سے ڈر رہا ہو اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو، اور جو ایسا نہ کرتا ہو، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ بلا شبہ بہترین لوگ وہ ہیں جو ایمان کی لذت راتوں میں اٹھ کر محسوس کرتے ہیں۔ بلا شبہ اس دن باغات اور چشموں میں ایسے لوگ ہوں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ الزاریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18 میں، ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ یقیناً پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے، ان کے رب نے جو نعمتیں انہیں دی ہوں گی انہیں لے رہے ہوں گے۔ بلا شبہ یہ اس سے پہلے مخلص تھے، یہ راتوں کو تھوڑی دیر نہیں سویا کرتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کرتے رہتے تھے۔ ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں سبھی کا حق تھا۔ اللہ رب العالمین ان آیتوں میں پرہیزگاروں کی آؤ بھگت کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ پرہیزگاروں کا بیان ہے کہ یہ قیامت کے دن جنتوں میں اور جاری نہروں میں ہوں گے، جبکہ بدکار طوق و زنجیر میں جکڑے ہوئے جہنم میں مار کھا رہے ہوں گے اور ان پر لعنت پڑ رہی ہوگی۔ جنتوں میں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں یہ لوگ حاصل کر رہے ہوں گے اور قابل رشک نعمتوں اور مسرتوں میں موج اڑا رہے ہوں گے، یعنی یہ دنیا میں بھی خلوص کے ساتھ عمل کرتے رہتے تھے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مرسلات میں ارشاد فرمایا، ان نیکیوں کے صلے میں جو گزشتہ زمانے میں کی تھی، مزے سے کھاؤ پیو۔ پھر اللہ نے ان کے عملوں کا خلوص بیان فرمایا۔ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، کوئی رات ایسی بسر نہ کرتے تھے جس کے کچھ حصے میں اللہ کی یاد نہ کر لیتے ہو، خواہ اول ہو یا درمیانی یا آخر، بہرحال رات کے کسی نہ کسی حصے میں نوافل پڑھ لیتے تھے، یا کوئی ایسی رات نہیں ہوتی تھی جس میں یہ صبح تک سوتے رہے ہو اور تہجد نہ پڑے ہو۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ سے ملاقات کے لیے ٹوٹ پڑے۔ میں بھی انہی میں سے تھا۔ جب میں نے آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو بھانپ لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے شخص کا نہیں۔ سب سے پہلے جو حدیث میں نے سنی وہ یہ تھی کہ آپ فرما رہے تھے، لوگوں کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، سلام کا رواج دو، اور رات کو اٹھ کر جب لوگ سو رہے ہو نماز پڑھو، سلامتی سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ ایک علامت ہے ایمان کی لذت اور مٹھاس محسوس کرنے کے لیے کہ رات کو اٹھ کر بارگاہ الہی میں حاضری دینا۔ آئیے پانچویں چیز دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اعمال کو سر انجام دینا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہو وہ ان اعمال کو سر انجام دینے کا خاص طور پر اہتمام کرتا ہے جو اسے محبوب ہوتے ہیں، اور ان اعمال سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے ناپسند ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل اس کے فرائض کو پورا کرنا ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہے، من عادی لا وإلی فقد اذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضاه علیہ۔ جو شخص میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ سب سے زیادہ میرا تقرب اس چیز کے ساتھ حاصل کرتا ہے جسے میں نے اس پر فرض کیا ہے، یعنی فرائض کے ساتھ میرا تقرب حاصل کرنا ہی سب سے زیادہ محبوب ترین عمل
عمل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، احب العمل الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ وان خلا۔ اللہ تعالی کو سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی کرے، چاہے وہ کم کیوں نہ ہو۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، یعنی کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، یعنی وقت پر نماز ادا کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم بر الوالدین، یعنی والدین سے نیکی کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ کو اعمال میں سب سے محبوب عمل مسلمان کو خوش کرنا، یا اس کی کسی پریشانی کو دور کرنا، یا اس کے قرضے کو اتارنا، یا اس کی بھوک کو ختم کرنا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نیک بندہ مومن کو اگر اللہ تعالی سے سچی محبت ہو تو وہ خاص طور پر ان اعمال کا اہتمام کرتا ہے جو اللہ رب العالمین کو انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں، اور ان اعمال سے اجتناب کرتا ہے، ان اعمال سے دور رہتا ہے، ان اعمال کو چھوڑ دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کو ناپسند ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا، تو جو ایمان کی لذت اور مٹھاس چاہتا ہے وہ فساد سے دور رہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ تعالی فساد کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، تو جو ایمان کی لذت محسوس کرنا چاہتے ہیں وہ ان برائیوں سے دور رہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العالمین کی جو مٹھاس حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ایمان کی لذت کو پوری طریقے سے پانا چاہتے ہیں، وہ زیادتی کرنے سے اپنے آپ کو روک لے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تعالی ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ تو جو آج ظلم کر رہے ہیں، اگر وہ ایمان کی لذت پانا چاہتے ہیں، ایمان کی مٹھاس پانا چاہتے ہیں، تو ظلم کرنے سے باز آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت نہیں کرتا جو مغرور اور خود پسند ہو۔ تو لہذا جو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں غرق ہیں، جو ایمان کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، ایمان کی مٹھاس کو پانا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگیوں سے غرور اور خود پسندی کو دور کر دیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یوں ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يحب من کان خوانا عظیما، اللہ تعالی قیامت کرنے والے مجرموں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آج جو ایمان کی لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالی کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگیوں سے خیانت کو نکال دیجئے، کیونکہ اللہ رب العالمین قیامت کرنے والوں کو مجرم گردانا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی سے سچی محبت رکھنے والا مومن نہ فساد پھیلاتا ہے اور نہ ہی ظلم و زیادتی کرتا ہے، نہ تکبر و غرور کرتا ہے اور نہ ہی خیانت کرتا ہے۔ وہ ان کاموں کو اس لیے پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالی کے ہاں بھی یہ تمام اعمال ناپسندیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین ان اعمال کو کراہیت سے ذکر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، میرے بندے یہ
عمل نہیں کرتے۔ تو اگر میں اور آپ اللہ رب العالمین کے سچے بندے ہیں، میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اچھا عمل کریں، نیک عمل کریں، ایمان کی لذت محسوس کریں، ایمان کی مٹھاس محسوس کریں، تو ان برائیوں کو نکالنا ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، پہلے معبود ابدیت جانو، پہلے معبود ابدیت جانو، لطف آئے گا پھر عبادت میں۔ پہلے اللہ کو ایک جانو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، نظر و نیاز اللہ کے لیے ہو، حاجتیں منتیں اللہ کے لیے ہو، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم ایمان کی مٹھاس اور اس کی لذت کو اپنے دلوں میں محسوس کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان برائیوں سے روکے رکھے جسے قرآن برا گردانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس محسوس کرنے والے بنائے۔ الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔